بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين إلى آخر الآيات الكريمة. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے بات یہ کر رہے ہیں کہ شیطانی اثرات، جنوں کی تکالیف اور اسی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مالوں کو، اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے قرآن و سنت نے بہت پیاری، بڑی شاندار رہنمائی کی. اور اگر کوئی ان مسائل میں گرفتار ہو چکا ہے تو ان سے نکلنے کے لیے بھی قرآن و سنت کی رہنمائی بہت کافی ہے. تو اس سلسلہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے 9 باتوں کو سنا کہ ان 9 باتوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں وہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں آئندہ بھی اپنی حفاظت کرے. تو قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں یہ اس کے لیے بھی ہیں جو مصیبت میں ہیں، اور اس کے لیے بھی ہیں جو مصیبت میں نہیں اور آئندہ بچنا چاہتے. تو 10ویں بات وہ یہ ہے کہ انسان، مرد عورت، کوشش کرے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی زبان ہر دم ذکر الہی سے کر رہا ہے، اس کی زبان اس پر اللہ جل شانہ کا ذکر جاری رہے.
اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ صفت ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایمان والوں کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی قرار دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں سمجھ سوچ والوں کے لیے غور و فکر اس کا بڑا سامان ہے۔ یہ ہم نے بطور کھیل پیدا نہیں کیا، اس کا مقصد ہے، اور ان مقاصد میں سے یہ ہے کہ غور کرنے والے جب انہیں دیکھتے ہیں، اور وہ غور کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے ہاں عقل مند ہیں، جو ان میں غور کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عقل مند ہیں۔ اور یہ عقل مند جب غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج موسم بڑا پیارا ہے، آج بارش آئے گی، آج دھوپ نکلے گی، یہی کرتے ہیں؟ نہیں، صبح کو آسمان پہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے، شام کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں، ستاروں کو چمکتا ہوا پاتے ہیں، زمین جب وہ ہریالی نکالتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اوپر نیچے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پیدا کرنے والے تیرا شکر کس طرح ادا کر، تیری بڑائی اس کا اعلان کیسے کرے، تیری نعمتیں، ان کا احسان جو تو نے ہم پر کیا، ہم اس احسان کا بدلہ کیسے اتارے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بے اختیار ان کی زبانوں پر کھڑے ہیں تب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کھڑے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہیں تب بھی کہتے ہیں الحمدللہ، کھڑے ہیں تب بھی کہتے ہیں لا الہ، سب بولو لا الہ الا اللہ، قیاما وقعودا، بیٹھتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وعلی جنوبہم، لیٹتے ہیں تب بھی اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہاں جب آنکھیں بند ہو جائیں، جب نیند کا غلبہ ہو جائے یہ دوسری بات ہے، لیکن جب تک آنکھیں کھلی ہیں ہوش و حواس ساتھ دیتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہی رہتا ہے۔ اور یہ مومن بھی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ اولو الالباب، عقلوں والے یہ لوگ ہیں، یعنی ان کے سوا جن کی زبانیں ذکر سے خالی ہیں وہ اللہ کے ہاں عقل مند، مانے نہ مانے ہم پر یہ بات بڑی گراں ہے، کیوں؟ ہمارے پاس مال بھی ہے، تھوڑا مال تو نہیں، زمینیں بھی ہیں، نوکری بھی ہے، معاشرے میں عزت بھی ہے، تو ہم بے عقل ہیں؟ ہاں سب کچھ ہے، لیکن اگر زبان ذکر الہی سے خالی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی حیثیت، عقل ہے ہی نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ اتنا کچھ، اتنا عجیب و غریب، اتنا عظیم الشان جو تم نے بنایا ہے سب کچھ، یہ کھیل کود اور باطل نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، اللہ اس لیے اب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے یہ امتحان کے لیے،
جو کچھ ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ ہمارے لیے استدراج نہ بنا۔ تو مومن مسلمان مرد اور عورت، ان کی نمایاں خوبیوں میں سے خوبی کیا ہے؟ ان کی زبانوں پر ذکر الہی جاری ہے، اور اگر ذکر الہی جاری نہ ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سورہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، توجہ سے سنیں، اور مجھے اور آپ سب کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے، سایہ ہو گیا ہے، جادو کے اثرات ہیں، جنات تکلیف دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان چمٹے ہوئے، وہ شیطان لپٹے ہوئے ہیں، وہ شیطان ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں۔ کیوں گھسے ہیں؟ فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کیا ہے؟ وہ ساتھی جو چمٹ کر ساتھ رہنے والا ہے۔ اب شیطان ساتھ ہوگا تو کیا کرے گا؟ تکلیف دے گا یا آرام دے گا؟ آرام سے سونے دے گا یا ساری رات جاگتے رہے گا؟ اچھائی کی طرف بلائے گا یا برائی کے راستوں کی طرف کھینچ کر لے جائے گا؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ عقل مند سیانے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی صحبت کا، ان کی کمپنی کا، ان کے دوستوں کا، کہ یار تھوڑی دیر کے لیے کسی غلط جگہ نہیں جانے دیں۔ جو ماں باپ ہوش والے اچھے لوگوں میں بیٹھے، اچھے دوستوں میں جائے، اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھے، کیوں؟ خراب نہ ہو جائے۔ تو جس کے ساتھ شیطان ہر وقت چمٹا ہو اس کے نتائج کیا ہیں؟ اور اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ جو شیطان چمٹا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان مل کر اسے سیدھی راہ سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی نماز پڑھنا چاہتا ہوں پڑھی نہیں جاتی، ہے کہ نہیں ہے مصیبتیں، تکلیفیں ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، وہ جی پڑھتا ہوں تو گھبراہٹ ہو، ذکر چاہتا ہوں لیکن جب جی ذکر زبان پہ آتا ہے تکلیفیں شروع ہو جاتی۔ کیوں ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان مل کر اسے سیدھی راہ سے روک رہے ہوتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کے بعد مزید عذاب اور پکڑ کیا ہے؟ فرمایا شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک رہے ہیں، اور جسے روک رہے ہیں وہ سمجھتا ہے میں سیدھی راہ پہ ہوں، مجھ میں غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا کلام ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کام غلط کر رہا ہے، راستے غلط پہ جا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن سے ذکر سے دور ہے، دنیا کے ہر کام کو یہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، رہنے کے لیے کرنا ضروری ہے، اور وہ سمجھتا کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ شیطان اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور حقیقت میں وہ کام سارے غلط کر رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، اور جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، یہ شیطان کب تک اس کے ساتھ چمٹا رہے گا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، موت تک اس کے ساتھ رہے گا، وہ نہیں چھوڑنے والا، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ یہ جس کے ساتھ شیطان چمٹا ہے یہ قیامت کو ہمارے پاس آ جائے گا، اور پھر وہاں کے کیا کہے گا؟ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہاں کہے گا کاش اے شیطان، اے شیطان، اے شیطان، تجھ میں اور مجھ میں اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں تھی، تو ظالم میرے ساتھ ساری عمر چمٹا رہا، فبئس القرین، اور تو کتنا برا ساتھی تھا،
اور کتنا برا ساتھی ہے۔ تو کیا ہے، میں اور آپ فرائض کے بعد اور پھر کہتا ہوں فرائض کے بعد اپنی زبانوں پر ذکر الہی کو جاری رکھیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جو 5 فرائض ہیں ان پر عمل کا خیال ہی نہیں، لیکن صبح و شام تسبیح پھیر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جی وظیفہ کر رہے ہیں۔ کیوں وظیفہ جی؟ وہ جن کی مرضی ہے۔ وظیفہ کر رہے ہیں کیوں؟ وہ جی گھر پہ سایہ۔ وظیفہ کر رہے ہیں کیوں؟ وہ جی کاروبار چلتا نہیں۔ وظیفہ کر رہے ہیں کیوں؟ بچوں کے رشتے نہیں۔ اس لیے وظیفے، اذکار بہت ضروری جو سنت سے ثابت، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ 5 فرائض۔ بولو اللہ کے بندو 5 فرائض، اور ان فرائض میں جس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے وہ فرض نمازیں 5۔ کتنے ہیں؟ ان 5 کا مرد حضرات نے جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، اور کتنی ہیں خواتین جو اپنے گھروں میں ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتی ہیں، اوقات میں۔ اور یہ میں لفظ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن و سنت سے ثابت، جو نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے ادا کرنے والے ایسے، وہ جب دنیاوی کام پڑیں تو نمازوں کو آگے پیچھے کرنا معمولی بات، اکٹھا کر لیں۔ شریعت میں اتنی سختی نہیں، شریعت میں اتنی سختی تو نہیں، لیکن شیطان جن اسی انتظار میں بیٹھے ہیں جس وقت انہیں داخل ہونے کا موقع ملے وہ دل دماغ پر قابض ہو جائے، پھر چیختے رہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول نے جو راستے بتائے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ معیشت کا رونا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بوریوں میں پیسے لے کر آتا ہے، بوریوں میں، وہ بھی رو رہا ہے، اور جس کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس باپ دادا کی وراثت میں جائیداد ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ خوش کوئی بھی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھٹنوں میں سر دے کے چیخ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، لاپرواہی کرے گا، غفلت کا شکار ہوگا، اس کے لیے کیا ہے قانون اور قاعدہ؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے معیشت ہے، اس دنیا میں گزران ہے، ضنکا، بڑی مشکل، بڑی مشقت والی اور بڑی ایذا اور تکلیف دینے والی۔ اب ہماری زندگیاں مشکل ہیں کہ نہیں؟ بلوں کا انتظار کرتے ہیں، بل آ جائیں تو اب خرچے کا کیا کریں؟ خرچے کو چھوڑیں تو پھر پیٹرول کی طرف دیکھیں، اس کو چھوڑیں تو پھر اسکول کی فیسیں ہیں وہ بھی ادا کریں، اس کو چھوڑیں تو پھر اب رشتہ دار، عزیز، تعلقات ہیں ان کو کیسے نبھانا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ذکر سے اعراض کرے ہمارے، اس کی گزران اس دنیا میں ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں یہ ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ جب اٹھائیں گے اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ اتنی موٹی، اتنی خوبصورت آنکھیں جس سے اس کو کہاں سے کہاں تک نظر آتا تھا اور کیا کچھ نظر آتا تھا، وہاں اٹھے گا، آنکھیں تو ہے بینائی نہیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا میرے مولا جب دنیا میں آنکھیں بند ہوئی، دیکھتے ہوئے بند ہوئی، سب کو دیکھ رہا تھا، بینائی ٹھیک تھی، آج جب اٹھا ہوں تو اللہ میری بینائی کہاں گئی؟ لما حشرتنی اعمی، مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں دیکھنے والا،
تو جواب کیا ہوگا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. باتیں مت بناؤ، تمہارے پاس میری نشانیاں، میری آیات، میری طرف سے عبرت کا، نصیحت کا سامان سارا کچھ آیا تھا، لیکن تو انہیں بھول گیا. دنیا میں تو مجھے بھولا، آج قیامت کے دن میں تجھے بھول گیا. تو یہ ہے کہ ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے. ہم کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ جتنی ہم اپنے بچوں کو ایک دن میں انگلش پڑھا دیتے ہیں، اتنی سارے مہینے میں قرآن کریم کی نہ خود تلاوت کرتے ہیں نہ انہیں کرواتے. جتنی سائنس ہم ایک دن میں سمجھا دیتے ہیں، اتنا قرآن کریم ہم مہینے میں نہیں سمجھتے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگو، یہ قرآن ہم نے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم لوگ عقل کرو، اسے سمجھو، اس پر غور و فکر کرو. کیوں؟ کہ اس میں ہم نے تمہاری دنیا بھی رکھی، تمہاری آخرت بھی رکھی. کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ خود فرماتے ہیں اس کی آیات کو میں نے بڑے محکم انداز میں، بڑے شاندار انداز میں بنایا اور نازل کیا. ثم فصلت، پھر انہیں ہم نے بیان کیا. کس نے؟ من لدن حکیم، جو سب سے زیادہ حکمت والا، خبیر، جو سب سے زیادہ جاننے والا. تو یہ ہے جسے تکلیف ہو، اثرات جنوں کی، شیطانوں کی، وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے، وہ قرآن کریم کے ساتھ چمٹ جائے، قرآن کریم اس کا دن رات کا ساتھی بن جائے. اور یہ بات منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جو قرآن کریم کا دن رات کا ساتھی بنے، پھر شیطان اس کا ساتھی رہ سکتا؟ پھر شیطان اس کے ساتھ رہ سکتا؟ اور وہ شیطان کے ساتھ رہ سکتا؟ نہیں. اور قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ وہ مبارک کام ہے، یہ وہ مبارک کام ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا کے سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت عطا کی. یہ ان کا کام ہے. تو جو ان کی راستے پہ سیرت پہ چلے، شیطان کہاں اور وہ شیطان سے کتنا دور ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی نے نگل لیا، تو اللہ رب العالمین اس قصہ کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کرتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر الہی وہ ہے کہ مصیبت آ جائے تب بھی فائدہ ہے، نہ آئے تب بھی فائدہ ہے. اب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، رب کو پکارا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیروں میں پکارا، اے اللہ تیرے سوا معبود ہے، بولو تیرے سوا معبود ہے، الہ تو اکیلا ہے، سبحانک
تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے. تو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی اور پھر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اس مصیبت سے پہلے ہماری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا. اور تسبیح ذکر میں شامل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یونس اس سے پہلے ہماری تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو یقیناً وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. کب تک؟ قیامت کے دن تک. تو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی. اس کا سبب کیا بیان کیا؟ کہ وہ کثرت کے ساتھ ہماری تسبیح کرنے والا، کثرت کے ساتھ ہمیں یاد کرنے والا، کثرت کے ساتھ ہمارا ذکر کرنے والا تھا. تو اللہ رب العالمین بڑے باوفا ہے. جب اتنی بڑی مصیبت آئی، اندھیرے ہی اندھیرے، سمندر کی گہرائیاں، مچھلی کا پیٹ، تو عرش والے نے اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کیا، نکالا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.